تو ہر اعتبار سے آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں، مگر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے اچھا بننے کے لیے، مگر ماحول اسے بننے نہیں دیتا۔ اسی لیے اگر انسان بننے پر آ جاتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کی بہت عزت ہے، اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آدمی بن جاتا ہے نا تو اللہ کے نزدیک وہ بندہ بڑا مقرب اور اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان کا بن جانا ایسا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے عرش سے اونچا۔ حالانکہ اللہ کا عرش ہر آدمی طلب کرتا ہے کہ اللہ تیرے عرش کا سایہ دے دے، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تیرے عرش کا سایہ دے دے، اور قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا جس میں آدمی چاہے گا کہ وہ سایہ کا حصہ مجھے مل جائے، مگر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا اتنا بڑا مقام عطا فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے اپنے کے عرش کے سائے میں رہتا ہے۔ اور اتنا تک لکھا ہے کتابوں کے اندر، انسان اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا بڑا اجر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل آخرت کے میدان میں اسے جنت کے درجات میں، اور اسی طریقے سے اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ایسی نعمتیں، ایسی جنت عطا فرمائیں گے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ اتنا بڑا انعام دیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس واسطے ملتی ہے تاکہ بندہ اپنے اعمال والی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائے۔ دعوت کی اس عظیم محنت کے ذریعے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے، 4 مہینے کا نکالنا، چھلنے کا نکالنا، 3 دن کا نکالنا، اس راستے میں نکل کر ایک ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی کے رخ کو صحیح بنا لے، اور ایسی زندگی کو بنا لے جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے کہ اللہ تو مجھ سے وہ کام لے لے جو تو پسند کرتا ہے، اس کام سے بچا لے جس سے تو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ وہ کام مجھ سے لے لے جس سے تو پسند کرتا ہے، تو راضی ہوتا ہے، اس کام سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو اللہ کے راستے میں نکل کر یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی اپنے رخ کو صحیح کر لو، کیونکہ آج جو زمانہ ہے وہ غفلت کا زمانہ ہے۔ دیکھیے میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، سمجھیں آسان، اللہ مجھے بھی سمجھائیں، آپ کو بھی سمجھائیں۔ مثال کے طور پر آپ حضرات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی جنگل میں گیا ہے، یا تو صحرا یعنی ریگستان میں گیا ہے، اس صحرا اور ریگستان میں اور جنگل میں جانے کے بعد اس کا کھانا ختم ہو گیا، اس کا پانی ختم ہو گیا، اب اسے کھانے کی چیز کوئی موجود نہیں، پینے کی کوئی چیز موجود نہیں، اب کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اب وہ 3 دن بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہا، کھانا نہیں کھایا، پیاسا رہا، تلاش کر رہا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے، مجھے پانی مل جائے۔ ریگستان میں جا رہا ہے، وہاں جا کر دیکھ رہا ہے کہ بڑی دور میں پانی نظر آ رہا ہے، سامنے گیا تو پانی ہی نہیں بلکہ وہ بھی ریت ہے۔ اب اس کے سامنے کھانا نہیں ہے، اس کے سامنے پانی نہیں ہے۔ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے جو ہے سامنے پیش کر دیا کہ بھئی یہ ساری چیزیں لے لو، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یہ ساری چیزیں تیری ہیں، رکھ لے۔ حالانکہ سونے کی بڑی قیمت، ہیرے کی بڑی قیمت، چاندی کی بڑی قیمت، اب وہ سامنے لا کر اس کے قدموں میں ڈال کر کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں تیری ہیں، تو رکھ لے اس کو۔ تو اس موقع پر وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہیرے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، جینے کے لیے 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے، جینے کے لیے
جینے کے لیے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے۔ آگے کا جملہ یہ سنایا کہ آدمی کہے گا کہ مجھے ایک والا کھانا کھلا دو، میں زندگی اگر ہے باقی تو میں کما لوں گا۔ مجھے ضرورت ہے کھانے کی، مجھے ضرورت ہے پانی کی، کیا میں سونے کے ذریعے سے پیٹ بھروں گا؟ میں چاندی کے ذریعے سے پیٹ بھروں گا؟ یا میں اسی طریقے سے جو ہے وہ ہیرے جواہرات کھا کر میں اپنا پیٹ بھروں گا؟ میں کوئی چیز پیٹ بھرنے کے اعتبار سے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مجھے صرف ایک روٹی کھلا دو یا مجھے ایک گلاس پانی دو۔ تو ایک آدمی کو کھانے کی قدر کہاں معلوم ہوئی؟ جنگل میں معلوم ہوئی۔ ایک آدمی کو قدر کھانے کی فرماتے ہیں کہ صحرا میں معلوم ہوئی، پانی کی قدر صحرا میں معلوم ہوئی، پانی کی قدر جنگل میں معلوم ہوئی۔ اسی طریقے سے بتایا کہ آدمی دنیا کے اندر زندگی گزارا ہے، مگر جب خبر کے اندر جائے گا تو اس کی خبر کیسے روشن ہوگی؟ وہ ایک نیکی کی تلاش میں ہوگا۔ آدمی وہاں پر لے جا کر آپ کو قبر میں لٹا دیں گے اور آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، آپ کے اوپر ماشاءاللہ مٹی ڈال کر لوگ قبرستان سے باہر نکل کر آ جائیں گے، مال بھی آپ کو چھوڑ دے گا، اولاد بھی آپ کو چھوڑ دے گی، فرماتی دوست و احباب بھی آپ کو چھوڑ دیں گے، تنہے تنہا کھوٹری میں ڈال کر اندھیریوں میں ڈال کر لوگ تمہیں واپس آ جائیں گے۔ آدمی کو وہاں کھانے کی ضرورت پڑے گی، آدمی کو وہاں پانی کی ضرورت پڑے گی، آدمی کو وہاں دولت کی ضرورت پڑے گی، آدمی کو وہاں چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ واللہ خبر کے اندر کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خبر کے اندر اسے ضرورت پڑے گی تو وہ ضرورت پڑے گی جس نے زمین پر اس نے اپنے رب کی فرما برداری کی ہے، جس نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا، جس نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاری ہے، اس کے آدمی کے لیے وہ خبر کے اندر نیکی کا ذریعہ بنے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ خبر کی منزل سے لے کر آخرت کی ساری منزلوں کے اندر آدمی کو جو ہے دنیا نہیں بلکہ نیکی ساتھ دینے والی ہے، نیکی ساتھ آئے گی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، سفر بڑا لمبا ہے توشہ مختصر ہے۔ سفر بڑا لمبا ہے، توشے سے مراد کیا ہے کہ نیکیاں بڑی کم ہے۔ اتنی تیاری کر کے جانا ہے کہ ہماری آخرت بھی بن جائے، خبر سے لے کر جنت میں جانے تک ہمارے لیے آسانی ہو جائے، خبر جانے تک ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین فرماتے حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بہلول سے کہا، بہلول کوئی نصیحت کرو تاکہ مجھے وہ نصیحت کے ذریعے سے میں صحیح راستے پر چلوں۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہارون رشید تمہارے والد ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، انتقال ہو گیا، قبرستان بغداد کے قبرستان میں ان کی خبر ہے۔ کہا تمہارے دادا زندہ ہیں؟ کہنے لگے وہ بھی بغداد کے قبرستان میں ہے۔ کہنے لگے تمہاری والدہ زندہ ہے؟ وہ کہنے لگے وہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے قبرستان میں ہے۔ تمہاری دادی زندہ ہے؟ کہنے لگے وہ بھی قبرستان میں دفن ہے۔ تو کہنے لگے اتنے لوگوں کو دفنا کر آ کر پھر بھی مجھ سے نصیحت پوچھ رہے ہو، اتنے لوگوں کو دفنا کر آ کر آپ مجھے نصیحت پوچھ رہے ہو کہ مجھے کچھ دین کے بارے میں نصیحت کرو، کیا تمہارے خبر کے اعتبار سے تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ اس لیے فرماتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے اصلاح کا راستہ، سب سے بہترین اصلاح اور تربیت کا راستہ وہ جنازے ہیں، وہ کفن ہے، وہ میت ہے، وہ قبرستان ہے۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے ایک دن اسے نہلایا جا رہا ہے مجھے بھی نہلایا جائے گا، مجھے بھی قبرستان میں لے جا کر دفنایا جائے گا اور میرے اوپر بھی مٹی ڈالی جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ میت کو غسل دے، آدمی کو چاہیے کہ میت کو کفن دے، آدمی کو چاہیے اس لیے نماز جنازہ میں شریک رہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ تقریبات میں آدمی کمزور ہوتا ہے، جنازوں میں آدمی آخرت والا ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹا جنازوں میں شرکت کیا کرو، آخرت یاد آئے گی۔ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ہم آخرت والے بننے کے لیے
آخرت کا یقین ہماری زندگی کے اندر آنا، دنیا کے اندر ہم کیسے زندگی گزارنا اور کیسی آخرت کی تیاری کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں ہم آئے کس لیے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہمیں آخرت کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو میں نے دنیا میں تجھے بیکار پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، دنیا تمہارے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہاں رہنے نہیں آئے ہو۔ مولانا ابراہیم صاحب جولا دامت برکاتہ نے فرمایا بہت بڑا عجیب جملہ فرمایا، کہنے لگے دنیا اللہ نے مرنے کے لیے بنایا ہے، جینے کے لیے نہیں بنایا۔ آج تک کوئی جیا ہے، آج تک کوئی زندہ ہے؟ کہ کتنے لوگ آئے چلے گئے خبروں کے اندر، ایک دن آئے گا کہ ہم بھی خبروں میں چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی گھر میں مرنے لگتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، لوگ اس کے قدم پر جاتے ہیں، اس کے سرانے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ بیٹا کہتا ہے باپ چلا گیا، باپ کہتا ہے بیٹا چلا گیا، بیوی کہتی ہے شوہر چلا گیا، بیٹی کہتی ہے ماں چلی گئی، ہر آدمی رونے لگتا ہے۔ تو وہ فرشتہ جو روح نکالنے والا فرشتہ کہتا ہے ارے رونے والوں کیوں رو رہے ہو، ارے رونے والوں کیوں رو رہے ہو؟ فرماتی یہ مت سمجھو کہ میں نکال کے واپس پھر نہیں آؤں گا، آج اس کی باری ہے تو کل اس کی بیوی کی باری ہوگی، کل اس کے بچوں کی باری ہوگی، کل فلاں کی باری ہوگی۔ یہ گھر مجھے بار بار آنا ہے، بار بار آنا ہے، اور ہمیشہ آتا رہوں گا، جب تک تم لوگ رہو گے میں آتا رہوں گا۔ حدیثنا لکھا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ کان سننے کے قابل نہیں، اگر یہ قابل ہو جاتے وہ باتیں اگر فرشتے کی سنائی دیتی تو میت کو چھوڑ کے اپنی فکر میں لگ جاتے، میت کو چھوڑ کے اپنی فکر میں لگ جاتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، جنازہ سامنے سے گزرا، کیونکہ جنازہ سامنے سے گزرا تو حضرت جنید بغدادی فرماتے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی کہنے لگا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے، یہ کس کا جنازہ ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تیرا جنازہ ہے۔ اس نے کہا میں زندہ کھڑا ہوں، آپ کون سی کسے کہہ رہے ہو جنازہ؟ بیٹا تجھے برا لگے یہ میرا جنازہ ہے، جیسے آج 4 کندھوں پہ جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی 4 کندھوں پر جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ خبر کے گڑھے میں ہمیں بھی لٹایا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکال کر یہ باتیں سمجھائی جاتی ہے کہ آدمی غفلت کی زندگی سے نکل کر آخرت والی زندگی کی تیاری کر لے، یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، یہ سب سے بڑا عقل مند انسان ہے۔ کیونکہ میرے محترم عزیز دوستو، آپ حضرات سے میں یہ عرض کرنے جا رہا ہوں جس زمانے میں میں اور آپ گزر رہے ہیں وہ زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، بہت فتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم بچنا چاہیں اللہ بچائیں گے، اگر ہم آزاد بننا چاہیں میرے محترم عزیز دوستو پھر اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اترے گا، اور اللہ کا غضب اترتا ہے تو یاد رکھ لیجئے فرماتے اللہ کی لعنتیں زمین پر اترتی ہے۔ لعنت فرد پر اترے کوئی بات نہیں، یہ گھر پہ ایک آدمی پر لعنت اترتی ہے، وہ لعنت کا اثر 7 نسلوں پر پڑتا ہے۔ اس لعنت کا اثر کتنے پر پڑتا ہے؟ 7 نسلوں پر پڑتا ہے۔ یہ فتنے کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو کیسے بچا کر چلنا، کیسے محفوظ ہو کر چلنا، اسے فرمانے لگے حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ذرا غور سے بات سنیں، اللہ مجھے بھی سمجھائے آپ کو بھی سمجھائے۔ فرماتے حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگ پاگل کہہ رہے تھے، مجنوں کہہ رہے تھے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بچوں اور بولو
مجھے پاگل اور بولو مجھے دیوانہ۔ لوگ آگے ایک اللہ والوں کو لوگ بچے دیوانہ پاگل کہہ رہے ہیں تو حضرت وہ بچوں کو بھگایا، حضرت وہ بچوں کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت مسکرائے، کہنے لگے وہ کہہ رہے تھے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا، جانتے ہو دیوانہ کسے کہتے ہیں؟ پوچھا دیوانے کی کیا تعریف ہے؟ تو فرمانے لگے حضرت بہلول نے کہا دنیا میں دیوانہ اسے کہا جاتا ہے جو اپنا قدم اٹھائے تو یہ سوچ کر اٹھائے کہ اس قدم سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، میرا اللہ خوش ہے یا ناخوش ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ بھئی زندگی کا رخ صحیح کرنا، اپنی زندگی کو ایسی تیاری پر لانا کہ ہماری آخرت بن جائے، ہمارا اللہ سے تعلق ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شوق پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر تمنا اور خواہشیں ہو جائے۔ یہ سارا مجموعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر ہم اعمال کے عادی بن جائیں، ہر عمل کو پورا کرنے والے ہم بن جائیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، دنیا بننے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ لینے کی جگہ ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اللہ حلال کا حساب لیتے ہیں، حرام کا حساب لیتے نہیں، حلال کا حساب لیتے ہیں، حرام کا حساب لیتے نہیں۔ آگے کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جو زندگی تمہاری ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی۔ یہ ساری باتیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے، آخرت بڑی ہے اس کی تیاری کیسے کرنا ہے۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، فرماتے کہ چند لوگ بازار گئے، ایک اللہ والوں کو دیکھا، وہ کچھ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کچھ بندوں کو سمجھاتے ہیں، بندے چلے جاتے وہ رونا شروع کرتے، تو وہ جو لوگوں نے دیکھا وہ اللہ والوں کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت بازار میں کھڑے ہو کر روتے کیوں ہو، کیا تمہارا رونا؟ تو وہ اللہ والے کہنے لگے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ فرماتے ہیں بندوں اور اللہ کے درمیان صلح کرانے جا رہا ہوں۔ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اور بندوں کے درمیان کیا کرانے جا رہا ہوں؟ صلح کرانے جا رہا ہوں۔ کیا بنا؟ کہتے اللہ تیار ہے بندے تیار نہیں، اللہ تیار بندے تیار نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں آؤ میرے گھر کی طرف، بازار رونق بنا ہوا ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے دل نماز کی طرف نہیں ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے دل قرآن کی طرف نہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تلاوت سے دور، اذکار مسنونہ سے دور، علم سے دور، اخلاق سے دور، یہ ساری کی ساری چیزیں غفلت کے پردے پڑے ہوئے۔ آج اللہ تیار ہے، بندے تیار نہیں، دیوانہ سمجھ کے چلے گئے لوگ۔ ایک بار دیکھا قبرستان میں رو رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، قبر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا بازار میں رو رہے تھے، حضرت قبرستان میں کیا رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے بندوں اللہ اور بندے کے درمیان صلح کرا رہا ہوں۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا بندے تیار ہیں اللہ تیار نہیں، بندے تیار اللہ تیار نہیں۔ موت آ گئی، ختم سارے دروازے، توبہ ختم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ میری امت پر آئے گا لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی، لوگوں کی موت کثرت سے ہوگی۔ آ رہا نہیں آ رہا ہے زمانہ، حوادثات کے اعلان، حوادثات کی ہوا چل رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے فلاں گیا فلاں گیا فلاں گیا، جوان بھی گیا، بوڑھا بھی گیا، بچہ بھی گیا۔ ابھی چند دن پہلے ہم اسپتال گئے تھے، ایک ماں رو رہی تھی اور ان کا وہ آدمی جو کھڑا ہوا تھا گود میں بچہ لے کے ہے، وہ رو رہی تھی اور سامنے جو ان کا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ اب حدیث میں تو اتنا آتا ہے کہ بھئی بیماروں کا، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چلو آج حدیث پر عمل ہو جائے گا کہ بھئی چلو چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ عمل ہو جائے گا۔ تو سامنے جا کر اس سے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بچے کے دل میں سوراخ ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے جینے کی کوئی امید نہیں۔ فرماتے ہیں کہ حوادثات اعلان ہو رہے۔ حضور نے فرمایا غور سے سنے بات، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، کیا عجیب بات بیان فرمائی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عائشہ میری امت پر موت آئیں گی، چلتے چلتے لوگ مریں گے،
بیٹھے بیٹھے لوگ مریں گے، اچانک کی موت آئے گی۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی بڑی اچھی موت ہے۔ دیکھو میں اتنی ساری باتیں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بے وقت ہے زندگی کے بدلنے کا۔ جب چلا جائے گا ہاتھ سے وقت تو پھر کوئی آدمی ہاتھ دھرا رہ جائے گا، ہاتھ دھرا رہ جائے گا، فرماتے افسوس کرے گا کاش فرصت بھی نکل جاتا، آج صحت ہے نکل جاتا۔ ایک وقت آئے گا صحت رہے گی فرصت نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا فرصت رہے گی صحت نہیں رہے گی۔ آدمی کہے گا یار بیمار ہو گیا، صحت کے زمانے میں نہیں نکلنا چاہیے تھا، نہیں نکل سکا، آج ارادہ ہو رہا ہے مگر طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ کیا نہیں دے رہی ہے؟ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اللہ کے نبی اچانک موت بڑی اچھی موت ہے، آدمی اچانک مر گیا تکلیف نہیں ہوگی، کوئی معمولی مت سمجھے موت کی تکلیف کو، موت کی تکلیف کو کوئی معمولی مت سمجھے۔ جب موت کا منظر آتا ہے نا تو آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، موت آتی ہے نا تو آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کون یہ کون یہ کون، فرماتے ہیں آدمی کے آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے، یہ آپ کا فلاں ہے، آدمی کے آپ بہت سارے دیکھے ہوں گے گھروں کے اندر آدمی کی حیت۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی موت کے قریب ہوتا ہے ماں کی شکل میں شیطان آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا میں یہودی ہوں تو بھی یہودی بن جا، اشارہ بھی کر دیا تو سیدھے جہنم میں چلا جائے گا، ایسے اشارہ بھی کر دیا سیدھے جہنم میں چلا جائے گا۔ اگر وہاں سے بچا تو فرماتے ہیں کہ ادھر آئے گا، ماں کی باپ کی شکل میں آئے گا اور اگر کہے گا بیٹا میں عیسائی ہوں تو عیسائی بن جا، اگر یوں گردن ہلایا وہ ہمیشہ کے لیے کفر میں چلا جائے گا۔ تو کہتے موت کا وقت بڑا عجیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موت کیسی ہوئی، وہ موت کیسی ہوتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک چڑیا کو گرم آگ پر زندہ بھنا جائے وہ کیسے بلبلاتی ہے ایسے موت آتی ہے۔ ایک کپڑے کو کانٹے دار دھاڑیوں میں ڈال کر کھینچا جائے کیسے پھٹتا ہے روح اور جسم سے انسان کے نکلتی ہوئی تکلیف، پانی کی شدت، کنواں پلا دو پیاس نہیں بجھے گی، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھے گی۔ حضور نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو کہ فرماتے موت کی سختی سے اللہ بچائے، سکرات والی موت سے بچائے، کیونکہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بڑی اچھی موت ہے، آدمی دنیا سے مر کر چلا گیا، دنیا سے مر کر چلا گیا، بڑی اچھی موت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اچھے لوگوں کے لیے موت اچھی ہے، جو برا ہے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی، جو برا ہے اسے توبہ کی کہاں سے مارے گا، اچانک آ کے چلی گئی، کیا وہ اپنے رب سے صلح کرے گا، کیا اپنے رب سے وہ معافی مانگے گا؟ آدمی چلا گیا دنیا کے اعتبار سے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم عزیز دوستو کہ ہماری یہ اللہ کے راستے میں نکال کر یہی بات سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس امتحان کی جگہ کے اندر اپنی زندگی کو بنا کر ایسے جانا ہے کہ یہ زندگی ہماری پاکیزہ بن جائے، وہ زندگی عبادت والی بن جائے، وہ زندگی ایمان والی اور اعمال والی بن جائے، ایسی پیاری زندگی بنے کہ جس زندگی سے اللہ راضی ہو جائے، اور ہمارا جنازہ اٹھے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ اصل مقصود ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے، یعنی بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر جوڑنا۔ آ رہی میری بات؟ آپ سے کیوں 4 مہینے مانگتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھ جاتے ہیں یار یہ لوگ بار بار تشکیلیں کرتے ہیں، بار بار چلے کی جماعتوں میں کہتے ہیں نکلو نکلو نکلو۔ ارے آپ کو نکالا اس لیے جاتا ہے کہ آپ کی زندگی اس سطح کی ہو جائے کہ کل آخرت کے اندر یہ سارا مجموعہ عزت والا بن جائے،
ارے چاہیے نہیں چاہیے عزت؟ ارے بولو بھائی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کون کون عزت چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ سارا مجموعہ عزت اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ آدمی کو عزت چاہیے، آدمی کو جو ہے اللہ کے نزدیک مقرب ہونا، اللہ کے قریب ہونا آدمی چاہ رہا ہے۔ اب میرے محترم عزیز دوستو، یہی تو چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زندگی کے رخ کو بدلائے اور اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑے، کیونکہ آج جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، بڑا فتنے والا زمانہ، بڑا فتنے والا زمانہ۔ اللہ کے نبی نے بڑے فتنے بیان کیے ہیں۔ کتاب الفتن میں لکھا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سوئے گا ایمان پر، صبح اٹھے گا کفر پر۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آدمی سوئے گا ایمان پر، اس کی صبح کفر پر ہوگی۔ فتنے ایسے دروازوں پر ہوں گے، آدمی گھر میں بیٹھا رہے گا، بچ کر رہے گا، آواز سنے گا، دروازہ کھولے گا، وہ بھی فتنے میں شامل۔ فتنے ایسے جیسے بارش آتی ہے تو چھت بھگا دیتی ہے، ایسے فتنے ہماری زندگیوں پر آئیں گے۔ جیسے تسبیح ہے نا، تسبیح اس کا تاگا توڑ دو، کیسے تسبیح کے دانے ذر سے گرتے ہیں، ایسے فتنے گریں گے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے فتنے آئیں گے، اللہ اکبر، کہ آدمی جو ہے نا بچ نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کنویں سوکھ جاتے ہیں، دلوں سے ایمان سوکھ جائے گا، ایمان سوکھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فتنوں سے ڈرایا، ایسے فتنے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے وہ فتنوں سے ڈرایا، ایسے فتنے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا میں بتاؤں میرے محترم عزیز دوستو، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سود کو حلال سمجھے گا، اس کے چھینٹے ہر ایک پر گریں گے، کوئی نہیں بچے گا اللہ جسے بچا لے۔ اللہ جسے بچا لے وہ بچ جائے گا، ورنہ کوئی نہیں بچے گا اس سے، ہر ایک پہ گریں گے۔ آج امت کا حال کہاں کھڑا ہے؟ آج امت کہاں ہے؟ حلال بھی جانتی نہیں، حرام بھی نہیں جان، حلال بھی نہیں جان رہی ہے، حرام بھی نہیں جان رہی ہے، جائز بھی نہیں جان رہی ہے، ناجائز بھی نہیں جان رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا لوگ کثرت سے طلاق دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی جب کوئی بندہ زمین پر طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ فتنے ایسے آئیں گے، جھوٹ ہنر بنے گا، آدمی گناہ کرے گا، فخر محسوس کرے گا، میں یہ کیا، میں نے یہ کیا، فخر محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے کی بات بتاؤں بھائی، ایسا زمانہ آئے گا، فرماتے ہیں کہ حلال کو حرام جانیں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنا تک حدیثوں کے اندر لکھا ہے، آدمی اچھائیوں کی دعوت دینے کو حرام سمجھے گا، برائیوں کی دعوت دینے کو حلال سمجھے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے، بڑا مشکل کا زمانہ۔ کیا بتایا حضرت ابو ہریرہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے پوچھا، ابو ہریرہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے بڑا عجیب جواب دیا، کسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، کہا امیر المومنین کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے؟ کپڑا بچا کے۔ کیسے گزرے؟ کپڑا بچا کے، جسم بچا کے، کوئی کانٹا جسم کو زخمی نہ کر دے۔
کوئی کانٹا میرے کپڑے کو نہ پھاڑ دے، اس لیے ایسے چلا ایسے چلا ایسے چلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیا عرض کروں میرے محترم عزیز دوستو، حضرت عمر سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المؤمنین تقویٰ اسے ہی کہتے ہیں کہ آدمی گناہوں سے ایسے بچے جیسے کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے جسم اور کپڑے کو بچاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی زندگی سے بچنے کے لیے، گناہوں سے زندگی سے بچنے کے لیے یہ اللہ کے راستے میں نکال کر محنت کرائی جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب کوئی مرد عورت گناہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ کے اثر سے زمین کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کی وجہ سے زمین کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اللہ والوں نے فرمایا، آدمی گناہ کر کے داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر ایسے پڑتا ہے بچوں پر کہ وہ بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہا میاں بیوی بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کرو، بڑے ہو کر بچے منافق ہو جاتے ہیں۔ اثر شب قدر ہے نا، شب قدر متعین تعین والی رات، جو ایک رات اللہ اکبر 1000 مہینوں سے افضل جسے نصیب ہو جائے اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ تلاش کرو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں۔ حالانکہ پتا ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے، فرماتے آپ بیچ میں گئے، صلح کرائی اور واپس آئے، صحابہ سے کہا میں بھول گیا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں نا، ماحول کے اعتبار سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں بھائی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی میں لکھ کر ہے، تفسیر بیضاوی میں لکھ کر ہے، جہاں حابیل اور قابیل کا تذکرہ آیا ہے، حابیل اور قابیل کا جہاں تذکرہ آیا ہے، حضرت نے اپنی حاشیے کے اندر لکھا ہے کہ جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کیا اور اس کے قتل سے خون کا خطرہ جب زمین پر گرا، جتنے کنویں، جتنے سمندر، جتنے جھیلیں، جتنے تالاب اور جتنے چشمے، اس میں سے اکثر چشمے کنویں کڑوے ہو گئے وہ گناہ کی نحوست سے۔ آج ہماری مولانا ابراہیم صاحب جولا دامت برکاتہ فرما رہے تھے، بڑی عجیب بات فرمائی، دن تو نظر آ جاتا ہے، آدمی کی رات کیسے گزر رہی ہے، دن سے زیادہ رات پر محنت کرو، دن سے زیادہ تمہاری رات تمہارا دن دکھائے گی۔ فتنوں کے دور میں آدمی عمدہ لباس ہوگا، اندر بھیڑیا ہوگا، عمدہ لباس ہوگا، اندر بھیڑیا ہوگا، خون کا خطرہ زمین پر، کنویں کڑوے ہو گئے۔ آج گھروں میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے، احساس نکل گیا امت سے، اسی لیے کہتے ہیں وہ احساس لانے کے لیے نکلو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بوجھ، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بار بار تشکیل کرتے ہیں، آج کوئی نہیں بچا اس میں، کوئی نہیں بچا ہے اس کے اندر، سب کو ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے رخ کو صحیح رخ پر لانے کے لیے سب کی ضرورت ہے، سب محتاج ہیں اس فتنے کے زمانے کے اندر۔ اب بتاؤ جب یہ خطرہ زمین پر گرا تو اس کی نحوست کے اثر سے کنویں کڑوے ہو گئے، پھل کڑوے ہوئے، کوئی پھل زمین پر کڑوا نہیں تھا، میٹھے تھے۔ فرماتے جب یہ گناہ ہوا تو ان پھلوں کے اندر کڑواہٹ آ گئی۔ جب پانی اللہ نے بنایا زمین پر تو پانی میں آواز نہیں تھی،
پانی میں آواز نہیں تھی. آج کہیں جاؤ آپ شہر کے پاس, کئی پہاڑوں میں سے پانی آتا ہے تو دور سے آواز آتی ہے, بھئی پانی گر رہا ہے, اس کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے. مگر جب اللہ نے پانی بنایا آواز نہیں تھی. جب زمین پر پہلا گناہ ہوا پانی میں آوازیں آنے لگ گئی, وہ گناہ کی نحوست تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب زمین پر گناہ ہوتا ہے اس گناہوں کی نحوست کا اثر, گناہ کی نحوست کا اثر زمین پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اتنا تو چھوڑو الگ بات, اللہ فرماتے ہیں, اللہ والوں نے فرمایا گناہ کا اثر جسم پر ہوتا ہے. جسم پر کیا, اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتے. جی نہیں لگ رہا عبادت میں, مزہ نہیں آ رہا ہے. ارے روزہ کیا مزہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہے. انصاری صحابی آئے, دیکھا بستر پر آخری سانسیں ہیں. کہنے لگے معاذ, حالانکہ حضرت معاذ کوئی معمولی صحابی نہیں, ایسے صحابی حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے حضرت معاذ. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ میرے ماں باپ تجھ پر فدا. آخری ایام, آنکھ سے آنسو. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے. ارے موت تو عید ہے ہمارے لیے, موت عید ہے ہمارے لیے, پھر کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہا ہوں کہ دل میں تمنا, خواہش, آرزو. پوچھا کیا خواہش, آرزو, تمنا؟ کہا میں اللہ کے راستے میں جاؤں, سامنے دشمن ہو اور سخت گرمی کے ایام ہو, روزے کی حالت میں جاؤں, پیاس لگے, بھوک لگے, گرمی شدت کی, سامنے دشمن میری ناک کاٹے, میری زبان کاٹے, میری کان کاٹے, میرے جسم کے اعضاء ٹکڑے بنائے اور ٹکڑے بنا کر مجھے رکھ دے, اور فرماتے میرا اللہ کے پاس میں جاؤں تو پوچھے گا معاذ کیا لے کے آیا ہے, میں ٹکڑوں کو پیش کروں گا. اللہ دیکھ میں یہ لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بدلہ کیا چاہیے معاذ؟ میں کہوں گا اللہ روزہ رکھ کے آیا تھا, افطار نبی کے حضور سے حوض کوثر سے کرنا چاہتا ہوں. آج ایسے جذبے کہاں ہمارے. گناہ جو ہے نا آدمی کو توفیق سے دور کر دیتا ہے. میری بات غور سے سنیں, اللہ مجھے بھی سمجھائے, آپ کو بھی سمجھائے. اللہ راضی ہوتے ہیں تو کیا دیتے, برکتیں دیتے. اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کیا, اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو تنگ کر دیتے. آج جاؤ امت میں ایک ساری برائیاں عام ہو گئی. آج گھروں کے اندر راتیں دن, آدمی کو آج احساس بھی نہیں ہے کہ یہ میرے سے گناہ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا آدمی گناہ کر کے بازار میں کھڑ کے فخر کرے گا میں نے یہ کیا. سمجھ لو آ گئے تمہارے اوپر فتنے. فتنے آ گئے. اس لیے کہتے ہیں بچنے کا راستہ, اپنے کے ایمان کو محفوظ کرنے کا راستہ, اپنے آپ کو جو ہے اعمال پر کھڑانے کا راستہ, یہ دعوت کی محنت. آ رہی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو بھائی سمجھ میں آ رہی ہے. میں نہیں بولنے چل جائے اس کی, آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں آ رہی ہے, مجھے بولو ذرا منہ کھول کو. پورے بول رہی نہیں, آ رہی ہے, آ رہی ہے تو خوش, نہیں آ رہی ہے تو پھر اب ایک بار بول تو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر. اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, سن لیجئے. اللہ چہرے کی رونق چھین لیتے ہیں, دل کا سکون نکل جاتا ہے, بدن کمزور ہو جاتا ہے. میں خالی ظاہر وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کروں, موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سکون, رونق, راحت ختم,
برکت ختم، روزی ختم. کیا ہے؟ روزی ختم. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز کی کثرت آدمی کو روزی کے دروازے کھلاتی ہے. نماز کی کثرت، استغفار کی کثرت آدمی کو روزی کے دروازے کھلاتی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا روزی کے دروازوں کو کھلاتا ہے. حج اور عمرہ کثرت سے کرنا روزی کے دروازوں کو کھلاتا ہے. فرماتے ہیں کہ شکر گزار سے چلنا روزی کے دروازوں کو کھلاتا ہے. فرماتے ہیں توکل کے ساتھ چلنا، محنت کرنا، بھروسہ اللہ پر، نتیجے کا انتظار اللہ پر. فرماتے ہیں اللہ روزی کے دروازے کھولتے ہیں. چاش کا اہتمام، وضو کی پابندی، دعا کا اہتمام. ابھی میں بتانا چاہ رہا ہوں نا، یہ سارے روزی کے دروازے اللہ کھولیں گے. کب کھولیں گے؟ جب بندوں کی زندگی کے اندر کیا آئے گا؟ دین آئے گا. سیکھنا نہیں سیکھنا بھائی؟ ارے بولو بھائی، سیکھنا نہیں سیکھنا؟ سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے. ہاں ماشاءاللہ، ایک ہی جنے سمجھ میں یہ میری بات زور سے بول رہی ہوں لوگ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات میں ختم کر رہا ہوں، آپ کو ذرا بات زور سے سنیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کا جسم پر اثر، اچھا اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا اثر اللہ کے نبی کی خبر اطہر پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیر جمعرات فرشتے جا کر سناتے ہیں آپ کا امتی کیا سنائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بڑا عجیب جملہ کہا، گنہگار چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. آج امت کہاں پڑی ہے آپ کو میں بتاؤں. ابھی ہمارے مفتی صاحب کی جماعت چل رہی تھی ایک علاقے میں، نام نہیں بولوں گا میں، مفتی صاحب کی جماعت چل رہی تھی علاقے میں. ماشاءاللہ جب وہاں جماعت گئی تو وہاں پر گئی تو ایک گھر کے بازو ایک گھر وہاں پر تشکیل ہو رہی تھی 3 دن کی. وہ گھر والا کہنے لگا بازو گھر پر جاؤ حضرت، ان کو بھی تشکیل کرو. اور ان کی بچی باہر بیگ لے کر کھڑی ہے. کیوں؟ کہا غیروں کے ساتھ جانے کے لیے. جاؤ سمجھائیے آپ. یہ میں ہفتے 8 دن کی کارگزاری سنا رہا ہوں میں ہمارے ضلع کی. 8 دن کی کارگزاری سنا رہا ہوں. امت کہاں کھڑی ہے؟ باباتے جاؤ. تو فوراً گئے جماعت کے ساتھی. اس بچی سے کہا تمہارے امی ابا کہاں ہیں؟ کہا کمرے میں جاؤ. زور سے کہا. گئے کمرے میں جا کر دیکھا ماں بھی پی کر پڑی ہے، باپ بھی پی کر پڑا ہے، عورت بھی پی ہوئی. اتنا پیے ہیں کہ اٹھنا مشکل، ہوش نہیں ہے. امت کا حال یہ ہے. اب بتاؤ اس کارگزاری کے حضور سنیں گے تو کیا دل نہیں روئے گا؟ بتاؤ اس امت کو دلدل سے نکالنا نہیں نکالنا؟ اس امت کو رحمت والی رسی ڈال کے کھینچنا نہیں کھینچنا؟ ان کے چھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر اللہ سے ان کا تعلق جوڑنا نہیں جوڑنا؟ آج ہمارے تقاضے ہمیں نکلنے نہیں دیتے، ہماری ضرورتیں ہمیں نکلنے نہیں دیتی. آج امت کا حال ایسے ہے کہ امت نشے میں ہے. ارے 8 دن کی کارگزاری سنا رہا ہوں میں آپ کو. ہماری جماعتیں چل رہی ہیں، کارگزاریاں سامنے آتی ہیں. اللہ اکبر. حال ایسا ہے امت کا. اللہ اکبر. حال امت کا ایسا ہے. ارتداد کے دہانے پر امت کھڑی ہوئی ہے. کوئی کلمہ سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی نماز سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی فضائل والا علم سمجھانے والا نہیں ہے. امت کا حال یہ ہے. میں ہمیشہ کہا ہوں، مرزا گل میں بھی کہا ہوں، دیوبند ڈنڈی کا اجتماع ہوا، بڑا اجتماع. کولار والے بھی گئے تھے، مرباگل والے بھی گئے تھے، بہت سارے گئے تھے. دیوبند ڈنڈی کا اجتماع. مجسٹک کا علاقہ جانتی نا، مجسٹک کا علاقہ، وہاں کوئی گھر نہیں ہے، پورے دکانہ.
اب وہ جماعت بنی، وہ دکانوں پر جا کر دعوت دینے لگی. جاتے جاتے ایک پان بنگالی کی دکان، پان کی سیڑھیاں کے نیچے چھوٹی دکان، پان بنا رہا تھا. مسلمان تھا، گئے اسے، بھائی اجتماع ہے اتوار، ہفتہ اتوار کے دن آ جاؤ. سارے مسلمان دکان بند کر رہے ہیں. ذرا مرباگل میں اجتماع ہوا، پورا بند ہوا نہیں ہوا، سارے لوگ بند کر دیے. بھائی ہمارے گھر کا اجتماع ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ بھائی بند کرو، اتوار ایک دن رہو اجتماع میں. دعوت دی تو کہنے لگا حضرت میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، دیکھو وہ کپڑوں کی دکان میں مصلی بنا ہے، 4 نمازیں یہاں پڑھتے ہیں، فجر گھر سے پڑھ کے آتا ہوں، مسجد گھر کے بعد مسجد ہے وہاں پڑھ لیتا ہوں. حضرت میرے اوپر کمرے میں 14 مسلمان لڑکیاں ہیں، جاؤ پہلے ان کو سمجھاؤ، جاؤ ان کو سمجھاؤ. اب لڑکیوں کو کیسے بات کرے؟ جماعت کے ساتھی اپنی مستورات کو لے گئے، جا کر وہ بچیوں کے پاس چھوڑا. 2 گھنٹے وہ بچیوں کے پاس بیٹھے، واپس آئے، مستورات دھاڑے مار کے رو کر سنانے لگے کارگزاری ان کے شوہروں کو. کہا ایسا دن دیکھا ہم نے، وہ بچیاں ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی تھی ہم نے اپنی عزتیں لٹا کر پیسے کمائے ہیں. وہ بچیاں کہہ رہی تھی آج تک کوئی ہمیں سمجھایا نہیں زنا کیا ہے، آج تک کوئی نہیں سمجھایا کہ یہ زنا کی کمائی کیا ہے. ہماری زندگیاں ایسے گناہ میں گزر گئی، کاش پہلے سمجھا دیتے تو ہمارا جسم پاک ہوتا. کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ؟ لوگ قبرستان کو دکھا کر کہتے ہیں کہ میرا باپ مرا ہے، اسے کلمہ یاد نہیں تھا. آج تم اتنی دیر لگا دی ہمارے تک آنے کے لیے. بتاؤ جب اللہ کے نبی کو پتا چلے گا کہ میری امت نشے میں ہے، میری امت ایمان چھوڑ رہی ہے، کیا نبی کا سینہ زخمی نہیں ہوا ہوگا؟ طائف کے پتھر کھائے روئے نہیں، آسمان کے فرشتے روئے، نبی نہیں روئے، تاکہ اللہ کا غضب میری امت پر نہ اترے. حضرت بلال کو پنڈلیاں دکھا کر کہا بلال میری پنڈلی دیکھ، جب طائف میں مارا تھا میرا اندر کا گوشت نظر آ رہا تھا. کیا حال اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سوچ کے طرف دیکھو تھوڑا سا، آج امت کہاں دلدلوں میں پھنسی ہوئی ہے. حضرت عمر نے فرمایا تمہارے گناہ نبی کے دل کو زخمی کریں گے. بتاؤ یہ سارا مجموعہ کیا چہرہ لے کر حضور کے سامنے جائے گا؟ اور کیا امت کی کارگزاری سناؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ابی وقاص، سارا پرانا مجموعہ سنے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا، اللہ اکبر، خط میں یہ لکھا فرماتے ہیں کہ میری ایران میں سیلاب آیا، طوفان آیا، سارے چیزیں چلی گئی، جانی نقصان کسی کا نہیں ہوا، مالی نقصان ہوا، ایک کتے کی جان چلی گئی، ایک کتے کی جان چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھ کے گڑ گڑا کر رونے لگے، بلبلانے لگے. کتے کی جان چلی گئی، کتے کی جان چلی گئی، بلبلائے. تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین، فرماتے کتا مرا ہے، اس پر رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے ارے تم لوگوں کو کیا پتا، اس کتے کا بھی اللہ کو حساب عمر دینا ہے. کیا حال ہماری بستیوں کا، ہمارے علاقوں کا، کیا جواب دیں گے ہم؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بیٹھے ہوئے، دور سے کوئی آدمی نظر آیا، مسافر سمجھ کر کہا میں پانی لاؤ، اتنی گرمی میں کوئی دور سے مسافر آ رہا ہے. سامنے آئے حضرت عمر سے پوچھا امیر المومنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین اتنی گرمی میں پرندے تک پتوں کے سائے میں، اور آپ اتنی گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کرنے نکلا ہوں. کہا جاؤ، موسم ٹھنڈا ہو تو چلے جانا، موسم ٹھنڈا ہو تو چلے جانا.
حضرت عمر کے آنکھ سے آنسو آ گئے. کہا عثمان کیا کہہ رہے ہو؟ موسم کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے عمر کو موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آج ہم ہمارے تقاضے، آج ہماری ساری چیزیں، ہمارے عذریں. خلیفہ بنے، خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو خلیفہ بنے. تو خلیفہ جب سامنے بنے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بیٹھے ہوئے تھے، تو عصر کا وقت قریب تھا. تو فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہوئی تو 3 بچیاں آ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی. 3 بچیاں آ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی. کہا کون خلیفہ ہے؟ کون خلیفہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا بچیوں، اللہ نے فرماتی مشورے سے مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے. کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے ہم یتیم بچیاں ہیں. پہلے جو خلیفہ حضرت ابو بکر تھے وہ ہماری عصر کے بعد ہمارے گھر آتے، ہماری بکریوں کا دودھ نکالتے اور ہم اسے پی لیتے بھی اور بازار میں بیچتے بھی. ہماری ضرورت ہو جاتی، ہم نہ بکریوں کا دودھ نکالنے نہیں آتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے کہ روزانہ ہمارے گھر آتے، ہمیں محبت سے دیکھتے، بکریوں کا دودھ نکالتے اور ہمیں بھی پلاتے اور ہمیں کہتے یہ چیز تمہیں استعمال کو رکھ لو. چلے جاتے. 4 دن ہو گئے کوئی آیا نہیں، اس لیے آئے تو پتا چلا انتقال ہو گیا ہے. کسی نے کہا کوئی دوسرے بنے ہیں اس لیے آئے ہیں. تو حضرت عمر روتے جا رہے تھے. ابو بکر کہاں چھوڑ کے چلے گئے. معذور بچے عیسائیوں کے حوالے. ایک بوڑھی کے گھر پر گئے، چراغ جل رہا تھا، بوڑھی رو رہی ہے. وہ تو بھوک سے رو رہی ہے، آج امت ایمان سے دور ہو رہی ہے. 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں ایمان سے نکل گئی. احساس تک نہیں آج ہمارے پاس، امت کا درد نہیں. بتاؤ میرے نبی کے دل پر کتنی چوٹ آئی، کتنے زخم آئے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بوڑھی رو رہی ہے. کہا اماں کیا ہے بات ہے؟ بیٹا 3 دن سے بھوکی ہوں، کھانا کچھ نہیں کھایا، پیٹ جا کر پیٹ سے لگائے. کہا اماں کوئی خیال رکھنے والا نہیں؟ کہا میرے بچے نہیں ہیں. عمر کہاں سے ہمارا خیال رکھتا ہے؟ اتنا جملہ کہا، اللہ کو عمر حساب دینا ہے. آج ہمارے پڑوسی میں دین نہیں ہے، ہمارے محلے میں دین نہیں ہے. ہم گلی سے گزرتے ہیں، معلوم ہے ہمیں. عمر کو اللہ جواب دینا ہوگا عمر کو. حضرت عمر نے فوراً گھر گئے، وہاں سے آٹا لیا، پنیر لی، شہد لیا، گھی لیا، ساری چیزیں لی، کچھ دینار درہم لیے. آئے اماں کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا، اماں بیٹھ کے کھانا کھا لو. ماں لقمہ اٹھاتی تھی تو حضرت عمر کہتے تھے اماں تیری بھوک کو عمر کو پتہ نہیں، اماں تیری بھوک کا عمر کو پتہ نہیں، اماں تیری بھوک کا عمر کو پتہ نہیں. اماں عمر کو معاف کر دے، اماں عمر کو معاف کر دے، اماں عمر کو معاف کر دے. تو کہنے لگے بوڑھے ہوتے نا ضدی ہوتے، بیٹا معاف نہیں کروں گی، دیکھ تو کتنا اچھا، کاش تو عمر ہوتا. کاش تو ہوتا. پہلے اماں معاف کر دے، اماں معاف کر دے. اماں ایسا روزہ نہ کھلاؤں گا، تو عمر کو معاف کرو گی ایسا روزہ نہ کھلاؤں گا. اللہ اکبر. ایک کو بنانے کے لیے عمر اتنا بل بلا رہے ہیں. آج امت جہنم کے دہانوں پر کھڑی ہے، کھینچنے والا کوئی نہیں، کھینچنے والا کوئی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو کہنے لگے بیٹا جا تو کہتا ہے تو میں معاف کر دیتی ہوں. اماں لکھ کے دے ڈالو، اماں لکھ کے دو.
حضرت علی عبداللہ ابن مسعود ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، بحرین سے کوئی آئے سفیر آپ سے بات کرنے کے لیے، حضرت عمر گھر پر نہیں ہے تو آ گئے ڈھونڈے، دیکھا کہا جیسے ہی نظر پڑی حضرت عمر پر تو حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے یوں دیکھا، بوڑھی ہے نا، اس کے پیر کانپنے لگے، جسے برا کہہ رہی تھی وہ عمر میرے دسترخوان پہ بیٹھے، کہنے لگے اماں میں ہی عمر ہوں، فرماتے جو وعدہ کیا ہے پورا کرنا، لکھ کے دینا۔ علی آ گئے، پوری کہانی سنائی اور کہنے لگے تم گواہ ہو اول، تم گواہ ثانی، لکھ کے دے دو، لکھ کے دے دو۔ اماں نے لکھا، دستخط کی، حضرت علی کا دستخط کرایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستخط کرایا، حضرت علی کے حوالے کیا، علی جب میری موت آئے مجھے قبر میں اتارے، یہ کاغذ ڈال دینا، کل آخرت میں جاؤں گا، حضور پوچھیں گے امت کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، تو میں کہوں گا بوڑھی بھوکی عورت رو رہی تھی، اس کا بھی حق ادا کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔